لیکن عامر زیاد صاحب حکومتیں ہوتی ہیں اور ضمنی انتخابات اس میں اپوزیشن جیتا بھی کرتی ہے. جو حکومتی اتحاد ہے وہ توجہ دیتا ہے کہ بھئی ہم نے بھی تو ضمنی انتخاب جیتے تھے اور ہم جب الیکشن کا بارے میں کہتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ جی ٹرم کمپلیٹ ہونے کی بات کی جائے. اس وقت چونکہ ہم بھی 13 جماعتیں ایک طرف ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب نے ضرور جیتے ہیں یہ انتخابات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کہنے پہ ہم انتخابات کرا دیں. ہم اپنی مرضی سے انتخاب کرائیں گے بیکاز ان ہائنڈ سائٹ ان کے اپنے ووٹر کے سامنے بھی یہ ان کو امپریشن جائے گا جی کہ ایک شخص نے ہمیں کہہ دیا، اس کی دھمکی سے ڈر کے ہم نے انتخابات کرا لیے. سو امیج پرابلم ہے ان کے لیے بھی، وہ بھی پیچھے نہیں جا سکتے یہاں سے اگر وہ جانا چاہیں بھی. دیکھیں بظاہر تو اس مطلب آرگیومنٹ میں آپ کو کہیں گے بڑی جان اور منطقی نظر آئے گا. بالکل دنیا میں نہیں ہوتا، کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا کہ بائی الیکشن میں اگر اس پہ اختلاف جیتے تو انتخابات ہو جائیں. لیکن پاکستان کی بڑی پیکولر قسم کی صورتحال ہے. یہاں پر قومی اسمبلی میں جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کے 120 سے زیادہ لوگ ہیں وہ اس وقت نہیں بیٹھے ہوئے. نامکمل اسمبلی ہے. قومی اسمبلی جب نامکمل ہو اس کا مطلب ہے قانون سازی نہیں ہو پا رہی درست طریقے سے. آپ کے ہاں جو دوسری شرط ہوتی ہے جی ایک مؤثر حزب اختلاف کا ہونا قومی اسمبلی کے اندر. یہاں پر ایک ہم ٹریڈ یونین میں ٹرم یوز کرتے ہیں پاکٹ ٹریڈ یونین کی، جو کہ مینجمنٹ کی ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک پاکٹ قسم کی اپوزیشن ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا کہتے ہیں عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صرف ہوتی ہے جناب احتساب قوانین میں تبدیلی کے لیے کہ جو 0.0000 پتہ نہیں کتنے فیصد لوگوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک شریف خاندان کا ہے، ان کے قریبی حواریوں کا ہے، بہت کم لوگوں کا ہے، یعنی کہ درجنوں میں ہوں گے وہ، یا 100-200 ہوں گے، 300 ہوں گے. تو بات یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس حکومت کی لیجٹمیسی جو ہے وہ ڈے ون سے کوسچن مارک ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ حکومت جو ہے اپنا کہتے ہیں نا ایکٹ ٹوگیدر نہیں آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی کہ 13 حکومتی تقریباً قومی حکومت ہے نا، لیکن فیصلے نہیں ہو رہے. کیونکہ فیصلے نہیں ہو رہے اور آپ جو ہے جو آپ کو جو ڈار صاحب کو لایا گیا ہے، اگر معیشت کی بات کریں تو ڈار جو ہے وہ ریفارم کے وزیر خزانہ نہیں ہے، بالکل نہیں. ڈار آرم ٹوسٹنگ کے وزیر خزانہ ہے. یہ فجنگ کر لیتے ہیں، دیگر یہ کرتب دکھا لیتے ہیں. تو ملک کو جو ہے ریفارمز کی ضرورت ہے، سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. اچھا وہ ایک پاپولر جماعت کر سکتی ہے جو کہ اپنے لوگوں سے کہے جی بھائی قربانی دینی پڑے گی 2 سال 1.5 سال. ابھی میں بات کر رہا تھا ایک بہت ہی معروف ہمارے بزنس مین ہے کراچی کے، انہوں نے کہا جی کم از کم میں دیکھ رہا ہوں یہ جو اس وقت سلو چل رہی اکانومی کم از کم 1.5 سے 2 سال لگیں گے اس کو باؤنس بیک کرنے میں. تمام معیشت یہی کہہ رہے ہیں کرنے کے اقدامات آج سے شروع کریں. تو لیکن یہ کیسے کرے گی حکومت؟ یہ حکومت تو مطلب ہے بورو ٹائم پر ہے. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں نا انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ انسرٹینٹی ہے. ڈومیسٹک انویسٹر نہیں لگا رہا، شریف خاندان پیسے نہیں لگا رہا. مفتاح اسماعیل صاحب نے ڈار صاحب اپنا پیسہ لگائے نا یہاں پر. مفتاح اسماعیل صاحب نے تو سر اب خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ڈیفالٹ کا رسک ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے سابق وزیر فائنانس جو بھی چند قبل خزانہ تھے جی فائنانس کے تھے. سو اطہر اب ایشو یہ ہے کہ جب خان صاحب نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں، اس کے بعد آج مشاورتی اجلاس بھی ہو گیا. اچھا اس کے بعد فواد صاحب نے آ کر میں کچھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات دیکھ رہی ہوں، کہتے ہیں جی ہم جمعے تک بیٹھ کر پھر ایک مشاورتی اجلاس کریں گے اور پھر ہم یہ کر لیں گے لائے ملتا ہے. اب اس میں اور سیاسی طور چلو قانونی تو سمجھ میں آ گئی، وزیر اعلیٰ آپ کے پاس ہیں، آپ دلیل کریں، اسمبلی 24 گھنٹے نہیں لگیں گے. کیا یہ ٹائم بائنگ کر رہے ہیں خان صاحب کہیں نہ کہیں کہ بھئی کچھ اپنا لیوریج انہوں نے پورا ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ہم اس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں، اب اس کے بعد یہ سارا بات چیت کریں ہم سے؟ جی بالکل، یہ پوسچرنگ ہے ایک طرح سے. وہ بتا رہے ہیں پیغام بھیجنے کے جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اگر اس میں آپ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو ہم رکنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ دسمبر کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اکانومی کے حوالے سے جس میں کسی کی بھی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ اس موقع کے اوپر حکومتیں گرنا شروع ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر خان صاحب کا ان سے اتفاق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی اگر آپ ہمیں الیکشن کی کوئی ڈیٹ دے دیں تو ہم اسمبلیاں نہیں توڑتے. ہم نے جو IMF سے اگلی قسط لینی ہے ہم وہ لے لیتے ہیں. اگر ہماری کوئی پیمنٹس ہونی ہے ہم وہ پیمنٹس کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ہمیں کوئی الیکشنز کی ڈیٹ دے دیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کا یہ کلیور سیاسی موو ہے کہ ایک طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم بھی دے رہا ہوں، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اگر اس سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ ہو. لیکن کیا یہ فائنل ٹرمپ کارڈ ہے اس کے بعد؟ کیا خان صاحب کے پاس کوئی اور ٹرمپ کارڈ؟ اگر کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کریں استعفے، دیکھتے ہیں آپ مینج کریں اپنے اتحادیوں کو پنجاب میں، ہم پنجاب کے اندر اپنی حکومت لانے کی کوشش کرتے ہیں، KP کے اندر ہم تحریک عدم اعتماد ابھی نہیں لا سکتے کیونکہ سیشن ہو رہا ہے، لیکن ایونچولی وہ کہیں گے جی چلیں وہاں پر بھی ہم آپ کا سیاسی طور پہ مقابلہ کرتے ہیں، نہیں دیتے الیکشن سیٹ آپ کے اوپر، پھر کیا ہے؟
دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے نا، کوئی اس وقت کسی کے پاس بھی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے، کسی کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے جس کو وہ پھینک کے بازی پلٹ دے، نہ وہ حکومت کے پاس ہے نہ خان صاحب کے پاس ہے۔ 6 مہینے سے خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ بہت ساری چیزیں ہوں جو نہیں ہو سکی، اسی طرح حکومت کی بھی خواہش تھی کہ جناب خان صاحب کو ہم نے فارغ کر دیا ہے، طاقتور حلقے بھی ہمارے سائڈ پہ ہیں، خان صاحب کو ایک طرح سے ہم نے ان کے سامنے بھی کھڑا کر دیا ہے، تو ہم آرام سے حکومت کریں گے۔ لیکن 13 جماعتوں کی حکومت یا اس سے بھی زیادہ شاید جماعتیں ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہمیں حکومت نہیں چلانے دے رہا۔ تو کسی کے پاس بھی ٹرمپ کارڈ نہیں ہے، ہر کسی نے سوچنا ہے کہ کیا وہ موو کریں گے اور شارٹ ٹرم کیا وہ گین لے سکیں گے۔ خان صاحب کا اس وقت جو موٹیو ہے، جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے الیکشنز لینے، ان کا یہ ٹارگٹ ہے، کچھ ٹارگٹس انہوں نے اچیو کر لیے، جو خود کو انہوں نے ریلیف دینا تھا، نیب قوانین، EVM، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق لینا، وہ انہوں نے کر لیے ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ اور کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں پھر ہم الیکشنز میں جائیں۔ اگر اس وقت ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ عوام نے بڑی بری صادق صاحب تو کہہ رہے 6 مہینے اور بڑھا سکتے ہیں، اسمبلی کی توسیع کر سکتے ہیں، اس کی میعاد کو کرنا پڑا تو ٹو بی آنیسٹ مجھے بالکل شک نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مین کرتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوگی کہ 6 مہینے چھوڑیں، سال بڑھا دیں، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہے اگر یہ اس وقت جائیں گے انتخابات میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور جتنے بھی سرویز ہیں ان کو بھی پتا ہے، حکومتی ادارے بھی ہیں، ایجنسیاں بھی ہیں، وہ بھی ان کو رپورٹس دیتی ہوں گی، تو ان کی تو یہ خواہش ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے کتنا عرصہ آپ اس کو چھپا سکیں گے، کتنا عرصہ آپ بند کمروں کے اندر سیاست کرتے رہیں گے؟ آج اس ملک جو ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں ماریا، ہاں ویسے تو ہر 75 سال نازک دور سے، تو جو حالات ہیں ملک کے اندر اور وہ جو نازک دور ہے اس میں اپوزیشن لیڈر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ قوم کو میں یاد کرواتا چلوں کہ راجہ ریاض صاحب ہمارے آفیشیل اپوزیشن لیڈر ہیں، کسی آپ نے نام سنا کسی ٹی وی پروگرام میں ان کو دیکھا؟ کسی چیئرمین نیب کی تعیناتی کے اوپر وہ کچھ نمودار ہوئے تھے کہیں سے، مجھے یاد ہے۔ ہاں ایگزیکٹ، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ تو یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، سب کو کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور جس طرح عامر صاحب نے کہا ہم ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں کرنا پڑیں جو عام حالات میں، عمومی حالات میں دیگر ممالک میں نہیں۔